والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ فروز صدر جلسہ، بہت سے معزز موقر اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے عزیز بھائیوں، ایک عجیب اتفاق ہے. گزشتہ سال بھی انہی ایام میں رسول پور میں حاضری ہوئی تھی اور آج بھی تقریباً وہی ایام، وہی تاریخیں ہیں، وہی مہینہ ہے. ایک سال کے وقفے کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے یہاں کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. اور عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ جو کیفیات دل پر گزشتہ سال تھی وہی کیفیات آج بھی ہیں، کیونکہ گزشتہ سال آج 10 تاریخ ہے، اسی مہینے کی 2 تاریخ کو والد مرحوم حضرت اقدس مولانا محمد اسلم صاحب دامت رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور آج 2 روز پہلے یعنی اسی ہفتے کے اندر 1 سال کے وقفے سے آپ کے محتمم صاحب مد ظلہم العالی کے والد مرحوم اس دنیا سے اللہ کو پیارے ہو گئے. حقیقت یہ تھی کہ بہت کچھ ذہن میں لے کر اور سوچ کر بیٹھے تھے کہ کچھ اپنے دل کی باتیں رسول پور والوں سے کہیں گے اور ان کے کچھ ہم سنیں گے، مگر آج بھی وہی کیفیت ہے. اور ہم اولاً اپنے ناظم مد ظلہم العالی جناب قاری تنویر احمد صاحب کے والد مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اپنے ان بزرگوں کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھ کر ہمیں اپنی اس زندگی کی فانی ہونے کا اور اس کی بے ثباتی کا اور اس کی بے وقتی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی کچھ نہیں، بس چند سیکنڈوں کا اور چند ایام کا ایک کھیل ہے، خواب ہے. اس دنیا میں آنے جانے والوں کا ایک سلسلہ ہے جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. مگر ہم اس بات پر غور کریں کہ آخر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا اور پھر بلایا کیوں ہے. یہ ایک اہم بات ہے. ہم اس سے پہلے جنت کے اندر تھے، اللہ نے وہاں سے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا تھا کہ پھر رہنے بھی نہیں دیا، اپنے پاس بلا لیا. اس کے بارے میں اگر غور کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین میں غور و فکر کیا جائے تو یہ بات بالکل اور یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بغیر کسی مقصد کے یوں ہی نہیں بھیجا ہے کہ وہ آیا اور اللہ نے ایک ٹائم اسے دیا اور وہ گزار کے چلا گیا. قطعاً نہیں ہو سکتا ہے.
اللہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، اگر آپ ان تمام چیزوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں بیکار اللہ پیدا نہیں فرماتے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی اور اس کائنات کی کوئی بھی چیز ہم نے بیکار نہیں پیدا کی، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کا مقصد روشنی دینا ہے۔ یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے بولیں تو آواز دور تک جائے۔ اللہ نے چھری پیدا کی تو اس کا مقصد ہے کہ وہ کاٹے۔ اللہ نے غلجات پیدا فرمائے، ان کا مقصد، ان کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے پیٹ بھریں۔ سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ہواؤں کو چلایا، سب کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی فائدے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ اور سب سے اشرف مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ جب اللہ نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اور مقصد ہے، تو یہ انسان کیسے بغیر فائدے کے اور بغیر مقصد کے دنیا میں اس کے بھی آنے کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس مقصد کو قرآن پاک نے واضح کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر ہمیں پہچان لیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ بندے مجھے پہچان لیں کہ میں کون ہوں، میرے حکم کیا ہیں، میرے اوامر کیا ہیں، وہ باتیں جن سے میں نے منع کیا ہے وہ کیا ہیں، جن کا میں نے حکم دیا اسے وہ کر لیں، اور جن سے میں نے ان کو روکا اس سے وہ بچ جائیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے اپنی معرفت کہ اللہ کو ہم پہچانیں، اس کے حکم کو پہچانیں، اس کے دین کو پہچانیں، اس کی شریعت کو پہچانیں، ہمیں اللہ نے اس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہیں اس دنیا کے اندر بیکار نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم پیدا ہو رہے ہو اور وقت پر مر رہے ہو، پیدا ہو رہے ہو اور مر رہے ہو، نہیں، اس کا آپ آنے کا بہت بڑا مقصد ہے۔ سنو، فرمایا کہ تمہارے لیے یہ دنیا اس لیے ہے تاکہ تم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر سکو، آخرت کی تیاری کر دیں۔ اب میرے بھائیوں، تھوڑی سی ہم سے یہی بھول ہو جاتی ہے کہ ہم جو اصل مقصد ہے اسے بھلا دیتے ہیں اور بے مقصد چیز کی طرف ہم رواں دواں رہتے ہیں، پوری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ دیکھو، شاید ہمیں ایک عہد ہم نے اللہ سے کیا تھا اور پھر ایک غلطی ہمارے بڑوں سے ہوئی تھی اور اس غلطی کی سزا میں ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، شاید ہم اس غلطی کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس غلطی کو سوچو، غور کرنا سب اس بات پر۔ دیکھو، ہم جنت کے اندر تھے، ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت کے اندر تھے، اماں حضرت حوا وہ جنت کے اندر تھی۔ ایک چوک ہو گئی کہ انہوں نے ایک جو درخت اللہ نے جس کو کھانے سے منع کیا تھا وہ اس درخت کو کھا بیٹھے، تو اللہ نے وہاں کی نعمتوں سے ہمیں محروم کر دیا اور ہمیں سزا دی گئی کہ جاؤ سب کے سب دنیا کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ نے حضرت آدم کو بھی، حضرت حوا کو بھی اور ان کی پوری اولاد کو اس دنیا کے اندر بھیجا، گویا کہ ہم جنت کے نکلے ہوئے ہیں، جنت سے نکالے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم وہاں سے نکالے گئے تو ہم سفر میں آ گئے۔ اب ہمارا یہ سفر اللہ نے طے شروع کرایا اور پھر ہمیں گھوم پھر کر جانا پھر وہی ہے اپنے اصل گھر میں، اسی کی تلاش ہے ہمیں۔ مگر ایک بات سنو، تھوڑا ٹھنڈے دل سے غور کرو، ہم اس گھر سے کیوں نکالے گئے تھے؟ اسی لیے نا کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی، یہی وجہ بنی نا۔ اب بتاؤ، ہمیں اس گھر میں جانا ہے تو کیا پھر وہی غلطی دہرا کے اس گھر میں جا سکتے ہیں؟ وہی غلطیاں بار بار کر کے کیا ہم اس گھر میں جا سکتے ہیں؟ وہی اللہ کی نافرمانیاں کر کے کیا ہم اس جنت کے اور اس گھر کے مستحق ہو سکتے ہیں؟
نہیں ہو سکتے، یقیناً نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور کہا کہ دیکھو میں ایک امتحان کے لیے تمہیں اور بھیج رہا ہوں، ایک موقع اور دیتا ہوں سنورنے کا، وہ ہے اس دنیا کے اندر میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور وہاں میں تمہیں اپنے احکامات دوں گا، وہاں پھر آزمائش کروں گا۔ جس طرح وہاں تمہارے ابا کو ایک درخت کھانے سے منع کیا تھا، دنیا کے اندر تمہیں بھیجوں گا، بہت ساری چیزوں سے تمہیں منع کروں گا کہ یہ کام نہیں کرنا، بہت ساری چیزوں کے بارے میں حکم دوں گا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، مگر یاد رکھنا کہ آزمائش ہوگی۔ جو میری بات کو وہاں مان لے گا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے معافی، جنت میں چلا ہے، لیکن اگر پھر بھی بات نہ مانی تو اللہ نے کہا پھر اس سے بھی سخت سزا ہوگی۔ ابھی تو جنت سے نکالے گئے ہو، آگے اس سے بھی سخت سزا دوں گا۔ وہ سزا کیا ہے؟ جہنم۔ جب ہم نے غلطی پر غلطی کی تو پھر سزائیں بڑھتی گئی۔ اللہ نے وہاں سے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ دنیا ہمارے لیے دارالامتحان ہے، مگر اس دارالامتحان میں بھی اللہ نے، ہم غور کریں، بہت سی چیزیں ہماری اللہ نے آرام کی اور ہماری راحت کی، سکون کی اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی۔ ورنہ تو میرے بھائیوں اگر احادیث کی روشنی میں غور کرو تو یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن، کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ نے وہاں گناہ کیا تھا اور ہر گناہ کرنے والا جب بھی گرفتار ہوتا ہے تو پولیس والے اسے گرفتار کر کے قید خانے میں، جیل کے اندر بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ہم نے گناہ کیا، گرفتاری ہوئی تو اللہ نے ہمیں اس جیل خانے کے اندر بھیج دیا۔ مگر دیکھو اللہ کا رحم، دیکھو اس کا کرم، دیکھو کہ جیل کے اندر لوگوں کو دال پانی پی کر زندگی گزارنی پڑتی ہے، دال اور روٹی اس پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ کتنے مچھر انہیں کھاتے ہیں، تنگ کوٹڑی ہوتی ہے جس میں انہیں ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، نہ نیچے بستر ہوتا، نہ گدا ہوتا، نہ راحت و آرام کے ساتھ سامان ہوتے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مگر اللہ کا فضل اور اس کا کرم دیکھو کہ ہمیں اس قید خانے میں اللہ نے بھیجا، مگر ہمارے لیے آرائش کے سارے راحت و آرام کے انتظام فرما دیے۔ کتنی چیزیں ہیں، ہر چیز انسان کے راحت و آرام کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کی۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری کائنات، یہاں کی ہر چیز، یہاں کی ہر شے، یہاں کی ہر نعمت، یہاں کی ہر مخلوق انسان کے سوا، وہ ساری کی ساری انسان کی خدمت اور انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں اللہ ہمیں مشقتوں کے اندر رکھتے، پریشانیوں کے اندر رکھتے، مگر نہیں میرے بھائیو، اللہ کا فضل اور اس کا کرم کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا۔ کہاں ہم نے پریشانیاں دیکھی نہیں کہ پریشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ اتنے راحت و آرام میں بھی ہم اللہ کی نہ مانے تو پھر اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو امتحان ہوگا، اگر میرے حکم کو مان کر زندگی گزار کر یہاں آ گئے تو جنت میں بھیج دوں گا، ورنہ تو پھر جتنے مزے کر کے آؤ گے اس سے زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا رہو گے۔ یعنی جہنم کا عذاب تمہارے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ سبق میرے بھائیو ہم سب کو یاد کرنا ہے۔ ہر سال جلسے جلوس ہوتے ہیں، ہر روز جماعتیں آتی ہیں، ہماری گلیوں میں آتی ہیں، گھر گھر پہ جا رہی ہیں، کتنی محنتیں لوگ کر رہے ہیں، ہر روز فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، سنایا جا رہا ہے، لوگوں کو گھروں سے بلا بلا کر باتیں بتائی جا رہی ہیں، کتنا کام ہو رہا ہے، کتنے ساتھی بسترے اٹھا کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر لوگوں کے فکر میں نکلے ہوئے ہیں۔ کیا مقصد ہے ان کا؟ مقصد یہی ہے تاکہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی اور خود بھی اپنا ایک بھولا ہوا سبق یاد کرا دیں۔ ہم بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا تھا۔ یاد کرو میرے بھائیوں، ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، اس دنیا کے ساز و سامان کو کمانے کے لیے اور اس دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس دنیا کو بٹورنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا۔ ہمارا مقصد تو کچھ اور ہے، مگر ہم بھول گئے۔ ہم نے 24 گھنٹے کی زندگی میں اس دنیا کے اسباب کو اکٹھا کرنے پر اپنا سارا وقت گزار دیا اور جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر غور کرو، یہ دنیا جس کے لیے ہم 24 گھنٹے مر رہے ہیں،
اس دنیا میں جب سے لوگ آ رہے ہیں اور آج تک بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے بادشاہ آ کر چلے گئے، بڑے بڑے کر و فر والے آ کر چلے گئے، طاقتوں والے آ کر چلے گئے، مگر مجھے بتاؤ کسی سے بھی تم پوچھو کہ اس نے زندگی بھر جس کام کے لیے، جس مال کے لیے، جس بادشاہت کے لیے اس نے دوڑ دھوپ کی ہے، محنت کی ہے، کیا آخر وقت میں وہ مال، وہ دولت، وہ بادشاہت کیا اس کے ساتھ گئی ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں جاتی، ہر ایک یہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقصد ہی نہیں تھا۔ اگر یہ دنیا کمانا مقصد ہوتا اور اس دنیا کو اکٹھا کرنا مقصد ہوتا ایک مومن کا اور ایک انسان کا، تو پھر آخر وقت میں اللہ اس کے لیے انتظام یہ فرماتے ہیں کہ جس اس بیچارے کی پوری زندگی کی محنت، سارا مال، سارا اسباب اللہ اس کی قبر میں پہنچانے کا انتظام فرماتے اور حکم فرماتے کہ اس نے جو کچھ کمایا اسے اس کی قبر تک لے کے جاؤ، بڑی محنت کر کے آیا ہے۔ ہر ایک غور کر لے کیا نصیب ہوتا ہے انسان کو جب مر رہا ہے۔ وہی 5، 7، 10، 20 میٹر کپڑا، 21 میٹر کپڑا لوگ کفن میں لگاتے ہیں، اس کے سوا کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں بھی یہ حال ہے کہ وارثین اس کے لیے بھی لڑتے ہیں، وہ کہتا ہے تو ڈال دے، وہ کہتا ہے تو ڈال دے۔ اور اگر کسی کے دل میں محبت بھی آ گئی تو جب کفن کے لیے کپڑا لے کر آتے ہیں تو دکاندار کو سب سے پہلے یہ پہنچتے ہیں 25 روپے، 20 روپے، اس سے کم 12 روپے میٹر تک کا بھی ہو تو وہی دے دو۔ کیا ہوگا اس کا؟ قبر میں خراب ہو جائے گا۔ وہی جو زندگی بھر کماتا رہا، زندگی بھر تمہیں لا لا کر دیتا رہا، صبح سے شام تک اللہ کو بھول کر، اللہ کے احکامات کو بھول کر، نمازوں کو بھول کر، حلال چیزوں کو بھول کر، نبی کے طریقے کو بھول کر، دنیا والوں کے طریقوں میں لگ کر جو تمہیں صرف تمہاری خاطر اتنی محنتیں کرتا رہا، اسی کے لیے 21 میٹر کپڑا، وہ بھی 12 روپے میٹر کے حساب سے۔ یہ ہے اس دنیا کی پوزیشن، یہ ہے اس دنیا کی وفاداری جس کے لیے ہم اتنے مر رہے ہیں۔ یہ غفلت ہے ہماری، ہم غور کریں آخر کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر سنو، جب علماء کرام موجود ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ مال جو انسان زندگی بھر کماتا ہے میرے بھائی، اس مال کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کا آخری وقت آتا ہے اور انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، آخری سانس لیتا ہے، اسی وقت فوراً شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس نے جو کچھ مال کمایا تھا اب وہ سارا مال دوسروں کو دے دے، اس کا کچھ نہیں، اس کی ملکیت بھی ختم، اس کا نام بھی ختم، سب وارثین کو دے دیا جائے، وارثین میں تقسیم کر دیا جائے۔ مرتے ہی فوراً وارثین کا ہو جاتا ہے، اس کی ملکیت بھی چلی گئی۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی کسی خوش نصیب کو یہ حال نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو جب کوئی انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اس کی نوجوان اولاد اور اس کے پوتے اور اس کے نواسے یہ تمنا کرنے لگتے ہیں کہ بوڑھا کم مرے گا کہ ہم اس کے مال پر قبضہ کریں گے۔ سب کے ساتھ یہی ہے، ابھی میں جوانی میں ہوں، میرا بڑھاپا آئے گا تو میرے ساتھ میرے چھوٹے یہی تصور کریں گے اگر میں نے ان کو دین کی تعلیم نہ دی، ان کو صحیح سمجھ نہ دی۔ یہ اس دنیا کی بے وقتی ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ہر ایک سوچ لے ہم میں کہ جتنا ٹائم ہم اس دنیا کے لیے دے رہے ہیں، کیا اتنا ٹائم ہم آخرت کی فکر میں لگاتے ہیں؟ کیا ہمیں آخرت کی اتنی فکر ہے جتنی دنیا کی فکر ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے دوست کے یہاں پہنچے، اس کے گھر پر پہنچے، دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بہت سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے گھر سے باہر کھڑے ہو کر آواز سنی کہ ان کا دوست بڑا ناراض ہے، اپنے گھر والوں پر بہت غصہ ہو رہا ہے۔ کبھی پوچھتا ہے ارے میرا وہ جوڑا کہاں گیا، کبھی پوچھتا ہے میرا گھوڑا کہاں ہے، میری فلاں چیز کہاں ہے، میں نے وہ بنایا تھا وہ کہاں ہے، میرے ہتھیار کہاں ہیں، ساری چیزوں کا سوال کر رہا ہے۔ اور گھر والے کہہ رہے کہ وہاں رکھے، جلدی سے لے کر آؤ، تم دیر کیوں کر رہے ہو؟ غصے پر غصہ دکھا رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اندر پہنچتے ہیں اور دوست کو جا کر پوچھتے ہیں ارے دوست آج کیا بات ہو گئی، آج تو بڑا تیور تم نے اپنے تیور بدل رکھے ہیں، چہرے کی رنگت بھی بدلی ہوئی ہے، آج بڑے غصے میں ہو، کیا بات ہے؟ اب وہ دوست کہتا ہے کہ کیا بتاؤں، مہینوں سے تیاری کر رہا ہوں، بادشاہ کی طرف سے میرے پاس دعوت نامہ آیا ہوا ہے، بادشاہ کی طرف سے میرے پاس دعوت نامہ آیا ہوا ہے، شاہی دربار میں مجھے جانا ہے۔ پیراگون کو میں نے 1.5 مہینے پہلے شیروانی سلنے کے لیے دے دی تھی،
فلاں ٹیلر کو میں نے جو صدر جمہوریہ کی سلتا ہے اسے میں نے جوڑا سلنے کے لیے دیا تھا، فلاں چیز میری تیار، فلاں چیز، مگر یہ دے نہیں رہے ہیں، ٹائم ہوا جا رہا ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے، وہاں میرا استقبال ہوگا، اس لیے میں نے غصہ دکھا رہا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ نے قلب سلیم، ایک سچا دل عطا کیا، بہت اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے فوراً موقع کو غنیمت سمجھا اور وار کر دیا اس کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ میرے دوست، واہ 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 واہ، کیا خوب تمہارا غصہ ہے، بڑی اچھی بات پوچھی، سب اس بات کو یاد رکھو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دوست، اس سے بڑے بادشاہ کا بھی پیغام آیا ہوا ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اس کا بھی پیغام آیا ہوا ہے، اس نے بھی اپنے پاس بلانے کے لیے دعوت نامہ بھیج دیا ہے، ملک الموت کے ہاتھ میں ہے۔ اس بادشاہ کے پاس جانے کے کتنے جوڑے سلوائے تم نے؟ اس بادشاہ کے پاس جانے کی کون کون سی تیاری کی تم نے؟ دوست رو پڑا، فوراً رو پڑا، کیا جواب؟ کوئی جواب نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیا دل پر چوٹ لگائی، ارے ایک بادشاہ، دنیاوی بادشاہ نے تجھے پیغام، دعوت نامہ بھیج دیا، اس کے لیے اتنا مر رہا ہے، اتنا غصہ دکھا رہا ہے، وہ بادشاہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ رب العزت، وہ جب تجھے بلائے گا، اس نے بھی دعوت نامہ بھیج رکھا ہے، یہ دعوت نامہ ہی تو ہے، کسی کو بچپنے میں مار رہا ہے، کسی کو جوانی میں مار رہا ہے، کسی کو بڑھاپے میں مار رہا ہے، بڑھاپے تک پہنچا جا تو بال سفید کر دیے، دانت گرا دیے، آنکھوں کی بینائی چھین لی، اور جو تمہاری پیٹ کی طاقت اور قوت تھی ہضم کرنے کی وہ بھی ختم کر دی، سب چھین لی، تم لاٹھی پکڑ کر چلنے لگے، زمین پر گھسٹنے لگے، اٹھتے بیٹھتے چاروں گیر لگانے لگے، یہ سب اللہ کے بلاوے ہیں، اللہ کے دعوت نامے ہیں۔ دوست کیا تیاری کی ہے میرے بھائی؟ ہم بھی سوچیں کہ ہم نے اس بادشاہ کے پاس، اللہ رب العزت کے پاس جانے کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کب تک مرتے رہیں گے ہم اس دنیا کے لیے؟ کب تک اپنے دوڑ دھوپ جاری رکھیں گے ہم اس دنیا کے لیے؟ فکر کرو کہ یہ سب چھوٹ جانے والی چیز ہے، اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے، ساتھ جانے والی چیز ہے، اللہ کا حکم ہے اور شریعت ہے، اگر ہم اس کو مان کر گئے، اس پر عمل کر کے گئے تو سمجھو وہ ہمارے ساتھ جائے۔ میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی غریب انسان ہے جس نے فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزاری ہے، چٹنی روٹی کھا کر جس نے زندگی گزاری ہے، مگر وہ غریب انسان اللہ کا حکم مان کر، اللہ کے حکم کو پورا کر کے اس دنیا سے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے گیا ہے، خدا کی قسم جب اس انسان کا جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فقر فاقہ کرنے والے غریب انسان کا استقبال اس انداز پر کرتے ہیں کہ اتنا بادشاہوں کا بھی استقبال نہیں کیا جاتا۔ اور جو مالدار اپنے مال کے گھمنڈ میں اور دنیا کمانے کے چکر میں اللہ کو بھول کر گیا، اللہ کے حکم کو توڑ کر گیا، حرام اور حلال کی تمیز نہ کی، کبھی نمازوں کی پرواہ نہ کی، کبھی کسی شریعت کے کسی حکم کی پرواہ نہ کی، جب اس کا وقت آتا ہے، اتنا برا وقت آتا ہے کہ وہ خود اس برے وقت سے کانپنے لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو غربا ہیں جن کو تم اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے ہو، یوں کہتے ہو ارے یہ جاہل لوگ آج بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں، کچھ ترقی نہیں کرتے ہیں، ابے نمبر 2 کا کماؤ تو آگے نکل جاؤ، یہ غربا لوگ جنہیں ہم ہنستے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عمرہ سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے، مگر وہ غربا کے جنہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ غریب بھی ہر ایک نہیں، غریب بھی وہ کہ جس نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ ایک بات سنو، اگر کوئی امیر زیادہ یوں کہے کہ مولانا کیا بکواس کر رہے ہو، میں تو اللہ کا حکم مانتا ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، کبھی اللہ کا حکم نہیں ٹھکراتا ہوں، کیا میں بھی پیچھے رہ جاؤں گا؟ وہ بھی سن لے کان کھول کر، خدا کی قسم نبی کا حکم ہے کہ چاہے وہ متقی بھی کیوں نہ ہو تب بھی وہ اس غریب سے بعد میں ہی جنت کے اندر پہنچے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غریب کے پاس حساب کتاب دینے کے لیے صرف اتنی سی چھوٹی سی ڈائری ہے، اس نے نہ اتنا کمایا نہ اتنا خرچ کیا، اس کا حساب آڈٹ ہونے میں ٹائم لگے گا ہی نہیں۔
اور اس امیر نے اتنا کمایا ہے اور اتنا دوڑ دھوپ اس نے کی ہے کہ دفتروں کے دفتر، ڈائریاں کی ڈائریاں اس کی بھری پڑی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں اللہ کسی کو اپنے فضل سے بھیج دے تو بھیج دے، ورنہ اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہے۔ اب جتنی جس کے پاس زیادہ ڈائری ہے حساب کتاب کی، اتنی لائن میں لگا ہوا رہے گا، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں، دکھایا ٹکٹ اور آگے چلا گیا، اس لیے وہ پہلے پہنچ جائیں گے۔ غور کرو میرے بھائی، اللہ نے اگر مال دیا ہے وہ بھی صرف اس مقصد کے لیے لگاؤ کہ اس سے بھی ہم اپنی آخرت بنائیں، صرف اس لیے۔ اور مال بھی کماؤ تو اللہ کے حکموں کو پورا کر کے کماؤ، اور پھر اس میں بھی یہ دھیان رہے کہ مال کی طرف وقت کم رہے، اللہ کی طرف وقت زیادہ رہے۔ مالدار اگر اللہ نے انہیں مال دیا ہے وہ بہت آگے نکل سکتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ اپنے مال کے ذریعے وہ صدقات اور خیرات کر کے اللہ کے حکم کو زیادہ سے زیادہ پورا کر کے مساجد بنوا دی، مدارس بنوائے، غربا کے کام وہ پیسہ آیا، اس مال سے حقوق ادا کیے جو حقوق بیٹھتے تھے، تو ان کے مقام بہت بلند ہوں گے، معلوم نہیں کتنے ان کے بلند درجات ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ اس لیے میرے بھائیو غور کرو کہ آخر کیا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں اصل اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں، بس اس بات کو میں بتانے کے لیے بیٹھا تھا۔ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر روز کل پرسوں ہمارے محتمم صاحب کے والد صاحب چلے گئے، بھئی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر مجھے معلوم ہوا کہ جب ان کا آخری وقت آ رہا تھا تو اس وقت میں انہوں نے ہاسپٹل سے 1.5 کلومیٹر پہلے کلمہ اپنی زبان سے پڑھا، اور کئی مرتبہ کلمہ انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیا خوبصورت موت ہے، زبان پر کلمہ جاری ہے۔ میرے بھائیوں سب تمنا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ویسی موت نصیب فرمائے، مگر ایک بات اور یاد رکھو کہ یہ موقع کب نصیب ہوگا کہ ہمارے زبان پر اللہ ہو، موت جب آ رہی ہو تو ہمارے زبان پر کلمہ ہو۔ یہ موقع کب نصیب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ موقع اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب ہم پوری زندگی اس اللہ کو کرتے ہوئے گئے ہوں، پوری زندگی اللہ اللہ کر کے ہم نے گزاری ہو۔ اور اگر ہم نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا ہی نہیں تو پھر ایسے ایسے واقعات فضائل اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے کتنی مرتبہ سنے ہوں گے کہ ایک انسان کا آخری وقت آیا، لوگ اس کو تلقین کرنے لگے کہ بھائی کلمہ پڑھ لو آخری وقت ہے، مگر لوگ اسے کلمہ پڑھنے کو کہتے تھے اور اس کی زبان سے نکلتا تھا کہ وہ سامان فلاں جگہ رکھا ہے وہ اسے اتنا دے دینا، اس کا ریٹ یہ ہے اور فلاں چیز کا ریٹ یہ ہے۔ اس کی زبان پر وہی دنیاوی چیزیں آ رہی تھی، کلمہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ کیوں نہیں آ رہا ہے کلمہ؟ اس لیے کہ اس کے لیے محنت ہی نہیں ہوئی۔ جب زبان پر 24 گھنٹے تسبیحات رکھو گے، اللہ کو یاد رکھو گے، تو اللہ آخری وقت میں تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ زبان پر کلمے جاری ہوں گے، اور پھر آخری وقت جب آئے گا خوبصورت انداز پر آئے گا۔ یوں لکھا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بندے ہوتے ہیں، مومن بندے، نیک بندے، ان کا جب آخری وقت آتا ہے تو ان کے سامنے فرشتے بہترین شکل میں آتے ہیں، بہترین خوشبودار ایک تولیہ لے کر آتے ہیں، اچھی شکلوں میں، نورانی شکلوں میں آتے ہیں۔ اس کے سامنے آ کر اس کا مقام، جنت کا مقامات اسے دکھانے شروع کر دیتے ہیں، یہی بیٹھے بیٹھے اسے وہاں کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مارے شوق کے اس کی روح خود بخود بدن سے باہر بھاگنے لگتی ہے، اور اس کے روح نکلنے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، فوراً خود بخود نکل کے ملک الموت کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور ملک الموت سے لے کر جو آزو بازو والے فرشتے ہوتے ہیں فوراً اس روح کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اسے علیین میں پہنچا دیا جائے۔ اور اگر بندہ گنہگار ہوتا ہے تو وہ بندہ، میرے بھائیوں پھر اس کا حال سنو اور بات ختم کر رہا ہوں، اگر گنہگار بندہ ہے، اللہ کے حکم کو مان کر نہیں گیا، اس کا آخری وقت جب ہوتا ہے تو فرشتے بری شکلوں میں آتے ہیں، ڈراؤنی شکلوں میں آتے ہیں کہ وہ دیکھ کر خود انہیں ڈرنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، پسینہ چھوٹنے لگتا ہے اسے۔ پھر اس کے ہاتھ میں، فرشتے کے ہاتھ میں جو روح لے جانے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے اس میں سے بھی بدبو آتی ہے، بڑی خراب بدبو آتی ہے۔ اب وہ ادھر کو کھینچتا ہے، روح ڈر کے اندر کو بھاگتی ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ اسی کشمکش میں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
میرے بھائیوں غور کرو کہ یہ ہمیں یہ موقع کب نصیب ہوں گے؟ تبھی نصیب ہو سکتے ہیں جب ہم اس دنیا میں اللہ کی مان کر جائیں۔ اس لیے میں نے آپ سے ایک بات کہی، بھائیوں آنے کا مقصد سمجھو، ہم اس دنیا کو کمانے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے، صرف اپنی کمر سیدھا کرنے کے لیے کمانا ہے۔ 24 گھنٹے میں ارادہ کرو کہ انشاءاللہ کم سے کم آدھا وقت اللہ کے لیے رکھیں گے اور آدھا وقت اپنی زندگی کے لیے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بھائی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔